لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ مقصود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مقصود بنایا تو اللہ تعالیٰ کو مقصود اور معبود بنانے کی وجہ سے آدمی جان مال میں اس کو آزادی کا حق نہیں ہے، کیونکہ جان مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ نے جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، ساری طاقتیں دی ہیں۔ جتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اور زمین پر کوئی ٹکڑا گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو۔ کوئی طاقت گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، کوئی نعمت نافرمانی کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اور زمین میں کوئی ٹکڑا نافرمانی کرنے کے لیے نہیں ہے، وہاں جا کے نافرمانی کر لو۔ کہ زمین کو تو عبادت کے لیے بنائی ہے۔ ایمان والوں کا یا ایھا الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، ایمان والو میری زمین بہت کشادہ ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، اس پر میری عبادت ہوگی۔ تو یہ عبادت کے لیے جگہ دی ہے، وہ زندگی کا زمانہ وہ عبادت کے لیے دیا ہے۔ تو گیا زمان اور مکان دونوں عبادت کے لیے ہے۔ یہ مقصد نکلا ایمان کا کہ اللہ نے ایمان دے کر زمان اور مکان یعنی زندگی کے ایام، زندگی کے اوقات ایمان دے کر کے مقصد کی طرف رہبری کی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی جائے۔ مسلمان اس کی زندگی کی خوبی یہ ہے کہ وہ حال کے تابع نہیں ہوتا، وہ حکم کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے فوجی ہوتا ہے، فوجی جو ہوتا ہے وہ حکم کے تابع ہوتا ہے، بس جب آرڈر آئے گا وہ کام کیا جائے گا، بس نہ گھر کو دیکھے گا نہ کچھ، جو آرڈر اوپر سے آئے وہی کرے گا۔ کیوں کہ فوج ہے اس کے لیے۔ مسلمان کی زندگی کہ مسلمان کی زندگی ایسے ہے، فوجی کی زندگی اللہ کے ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے تیار، جیسے فوجی ہر وقت تیار رہتا ہے، جو اوپر سے آرڈر آئے وہی کریں گے۔ ایسے مومن کی زندگی اپنے ایمان کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے تیار ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم آئے گا میں اس کے لیے تیار۔ یہ صحیح زندگی ہے۔ صحابہ مسلمان جیسے فوجی ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے تیار۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا بیان۔ مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔